اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الصلاۃ والسلام علی من ارسلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صاحب کعبہ قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحان في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بلند الصلوات دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کی رزق معرفت اور رزق ولایت میں اضافہ فرما۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے ہاتھ ذکر شبیر سے مانگنے کے لیے آئے ہیں میرا اللہ جناب سیدہ کی عظمت کے صدقے میں کوئی ہاتھ خالی دامن نہ جائے۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عظمت کے صدقے میں جتنے قدم اٹھا کے جتنے بھی عزادار یہاں پہ تشریف فرما ہیں قدم قدم پر اجر عظیم عطا فرما۔ ان میں اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، کوئی بے رزق ہے رزق میں اضافہ فرما، کوئی مالک اللہ جو حاجات لے کے آئے ہیں تمام حاجات مستجاب فرما۔ میرا اللہ علیہ محمد کی عظمت کے صدقے میں بہت بڑی دعا منگوانے لگا ہوں، مل کے سارے آمین کہنا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی مومن مومنہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم گناہگاروں کو سرکار حجت علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر پاک سے مکہ۔ ایک اور بات، ہمارے بہت ہی واجب الاحترام بزرگ جو کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بابا غفور مالک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے بیٹے بھی تشریف فرما ہیں، ان کے رشتہ دار بھی۔ معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ میں نے کبھی بھی کسی مومن کے لیے جنت کی دعا نہیں کی۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، میں نے کبھی کسی مومن کے لیے جنت کی دعا نہیں کی۔ ہاں درجات میں بلندی کے لیے دعا کی جاتی ہے، کیونکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ بندہ ہو علی کو ماننے والا اور جنت میں نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں درجات میں بلندی کے لیے دعا کرو، جنت کی دعا میں نے کبھی نہیں کی، کیونکہ ہمارا یقین ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت میں ہیں۔ ہاں درجات میں بلندی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی ہے۔ جو معمول ہے، طریقہ کار ہے، اکثر آپ تلاوت سنتے بھی ہیں، تلاوت کرنے کے بعد بندہ کہتا ہے جی میں نے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے شرف نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں نے عزت حاصل کی۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات۔ میں نے کہا کہ میں نے عزت حاصل کی، حالانکہ معمول کے حساب سے میں کہنا چاہیے مجھے کہ میں نے جی قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے شرف نہیں کہا، میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی۔ اب عزت میں اور شرف میں فرق ہے۔
ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، ہر قرآن پڑھنے والے کو شرف حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت حاصل نہیں ہوتی۔ ہر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کر لیتا ہے، لیکن ہر قرآن پڑھنے والے کو عزت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے ہم چاہیں عزت دیتے ہیں، جسے ہم چاہیں ذلت دیتے ہیں۔ آل محمد فرماتے ہیں جسے اللہ چاہے کہ میں اسے عزت دوں، اسے فاطمہ کی دہلیز پہ جھکا دوں۔ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جسے میں چاہوں کہ عزت دوں، اسے فاطمہ کی دہلیز پہ جھکا دیتا ہوں، جسے چاہوں کہ اسے ذلیل کروں، اسے فاطمہ کی دہلیز سے اٹھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے کی عزت حاصل کی۔ بندے پاگل ہو گئے ہیں 14 کو سوچ سوچ کے کہ 14 ہیں کیا۔ میں ممبر حسین پہ یہ بات کہنے کا منصب حق رکھتا ہوں کہ 14 کی عظمت کی قسم، اور جاہلوں نے 14 کو بعد میں سوچنا، پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھو۔ پہلے ان کی جوتیاں سمجھو کہ ان کی جوتیاں کیا ہیں۔ ان 14 کو بعد میں سمجھنا، بعد میں سوچنا، پہلے ان کی جوتیوں کو سمجھنا کہ کیا ہے ان کے جوتے۔ سب سے پہلی جوتی میں تفسیر کر دیتا ہوں، وہ سب سے پہلی جوتی کس کی ہے؟ رذیل شام، ذلیل شام مدینے میں آیا۔ اس نے مدینے میں آگے بیعت لینے کے ارادے سے یہ آیا، مدینے میں مسجد نبوی میں اس نے دخل لگایا، بیعت شروع ہو گئی۔ اس نے ایک طرف خزانوں کے منہ کھول دیے، انبار لگا دیے، بندے آتے بیعت کرتے، دوسرے ہاتھ پہ سونے کی تھیلی رکھتے اور چلے جاتے۔ صبح سے شام تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ووٹنگ گزر کے گئی ہے، یہ بیعت ایک ووٹ ہوتا ہے، یہ بیعت ایک ووٹ ہوتا ہے۔ یہ آتے ووٹ دیتے رذیل شام کو، ہاتھ میں سونا لیتے اور چلے جاتے۔ صبح سے شام تک یہ پیسے لیتا رہا، ووٹ لیتا رہا۔ جو بندے بے تاب ہو نتیجہ لینے کے لیے، میں نتیجہ تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے پیسے دے کے ووٹ لینے والا کام اس نے شروع کیا تھا۔ یہ پیسے دے کے ووٹ لینے والا کام سب سے پہلے اس نے کیا تھا۔ یہ سونا دیتا تھا، ہیرے جواہرات دیتا تھا، بیعت لیتا تھا، بندے چلے جاتے تھے۔ ظہرین کا وقت ہوا، جناب حسن علیہ السلام مسجد نبوی میں صلوات پڑھے اللہ۔ ظہرین کی نماز پڑھنے کے لیے میرا مولا مجتبی علیہ السلام یہ مسجد نبوی میں آئے۔ انہوں نے آگے مصلی بچھایا، نماز شروع کر دی۔ یہ رذیل شام، ذلیل شام یہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی رایا کو جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہیں مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ یہ کوئی عام نہیں، یہ محمد کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنے خزانچی سے کہا کہ جاؤ جلدی جاؤ، صبح سے شام تک اب تک جتنی دولت تقسیم کر لی اس سے 2 گنا ڈبل وہ خزانہ لے کے آؤ، جوہرات کے بورے لے کے آؤ، مولا حسن کے مصلی کے سامنے ڈھیری لگا دو۔ وہ دوڑا، اس نے جو صبح سے شام تک جتنی تقسیم کی تھی اس سے بابا جی ڈبل جو ہے نا وہ لا کے اس نے مولا حسن علیہ السلام کے مصلی کے سامنے وہ انبار ڈھیر لگا دیا۔ مولا حسن علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا۔ اس نے ڈھیر اس لیے لگایا تھا کہ تاکہ روب جم جائے کہ ہم غریب نہیں، ہمارا دبدبہ ہو جائے کہ ہم فقیر یا غریب نہیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے۔ اس نے ڈھیر لگایا، مولا حسن نے نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد مولا بڑی بے نیازی کے ساتھ دولت کے پاس سے گزرے، بڑی بے نیازی کے ساتھ۔ اب لفظ میں کہنے لگا، لفظ مشکل ہے، جو بندے معرفت رکھتے ہیں وہ ضرور ہاتھ اٹھائیں گے۔ 14 کی عظمت کی قسم ہے، بڑی بے نیازی کے ساتھ مولا حسن علیہ السلام دولت کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، بڑی بے نیازی کے ساتھ، بڑی بے نیازی کے ساتھ۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی توجہ حاصل، بڑی بے نیازی کے ساتھ دولت کے ڈھیر کے انبار سے مولا حسن پاس سے گزرے۔ وہ حسن ان دولتوں کو کیا دیکھے جس کی نانی خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے بندے غریب بن گئے۔
سلامت رہے. جناب سیدہ آپ کو پوچھنا آپ کے کیا کہنے ہیں؟ وہ حسن ان دولتوں کو کیا دیکھے جس کی نانی خدیجہ کی پلیٹیں بیچ بیچ کے بندے چودھری بن گئے. مولا حسن نے بڑی بے نیازی کے ساتھ دولت کے انبار کے پاس سے گزرتے ہوئے جانے کا ارادہ کیا. جب پیچھے رزیل شام کھڑا ہو کے کہتا ہے, اپنے تخت پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے, حسن یہ صبح سے شام تک جتنی میں نے تقسیم کی ہے نا یہ اس سے ڈبل ہے. اپنے نوکر سے کہنا, غلام سے کہنا کہ وہ آگے اٹھا کے لے جائے, تیری 7 پشتوں سے ختم نہیں ہوگی. اتنا کہنا تھا. یہ رزیل شام تک پہ کھڑا ہو کے اس نے کہا تیری 7 پشتوں سے ختم نہیں ہوگی, اور دولت میرے پاس اتنی ہے کہ ختم ہوتی نہیں کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. دولت مجھ سے ختم نہیں ہوتی کیونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. اتنا لفظ کہنا تھا. مولا حسن نے 7 قدم آگے بڑھائے, مسجد نبوی کے پاس گئے. مسجد نبوی کے دروازے پر جوتی پڑی ہوئی تھی. ایک حبشی غلام نے جوتی صاف کر کے مولا حسن کے پاؤں میں پہنائی. مولا نے کہا اٹھ اٹھ, ہم کسی کا کچھ نہیں رکھتے, جاؤ اٹھا لے وہ تیری ہے. میں بکواس بند کر, میں فاطمہ کا بیٹا. جو بھی آل محمد کا منکر ہوتا ہے نا اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. اب ذرا ایک دو باتیں جو ذہن میں بٹھانے والی وہ سنیں. ان کے پاس منکر علی کے پاس عقل نہیں ہوتی. دوسری نشانی سب سے بڑی اس کی یہ ہے, اس بے حیا کو جواب تو آتا ہی نہیں. جواب اسے کسی سوال کا نہیں آئے گا جو منکر علی ہوگا. اس کو سوال بھی نہیں آتا, جواب تو آتا ہی نہیں نا, اسے سوال کرنا بھی نہیں آتا. سوال کرنا کوئی عام بات نہیں, سوال کرنا بہت بڑا فن ہوتا ہے. جو بندہ سوال کرنا جانتا ہے وہ جواب بھی جانتا ہے. اس کو سوال کرنا ہی نہیں آتا جو منکر علی ہوگا. اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. 22 رمضان ظاہری مولا حسن کا پہلا دن امامت کا ہے. مولا کے پاس جب امامت آئی, ایک بندہ آیا کہ کہتا ہے مولا آپ کو مبارک ہو, آپ کو امامت مل گئی. مولا حسن کے چہرے پہ جلال آیا. جلال والے چہرے سے مولا حسن کہتا ہے یہ امامت کو مبارک دے کہ میں نے قبول کر لی. یہ امامت کو مبارک دے کہ میں نے اسے قبول کر لی. جب مولا کے پاس امامت آئی نا تو مولا اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے. یہ سامنے یہی رزیل شام یہ سامنے کھڑا ہوا. اس نے رستہ روکا مولا کا. رستہ روک کے کہتا ہے حسن تیرے پاس امامت تو آ گئی لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تجھ سے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ان کو سوال کرنا نہیں آتا. جو منکر علی ہوگا اسے سوال کرنا نہیں آتا. اس نے کہا حسن تیرے پاس امامت آ گئی. حسن جب تیرا باپ ہوتا تھا نا علی کا ایک دعویٰ تھا, وہ سلونی کا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ کائنات میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب مجھ علی کو نہیں آتی. سلونی کا دعویٰ تھا. حسن تیرا بھی وہی دعویٰ ہے. حسن تیرے باپ کا یہ دعویٰ تھا سلونی کا. حسن تیرا بھی یہی دعویٰ. ایک لمحہ سوچے بغیر مولا حسن مسکرا کے کہتے ہیں ہماری شکلیں بدلتی ہیں, دعوے نہیں بدلتے. ہماری شکلیں تبدیل ہوتی ہیں, دعوے نہیں بدلتے. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ تیرا بھی وہی دعویٰ ہے جو علی کا دعویٰ تھا, تیرے بابا کا دعویٰ تھا. فرمایا بے شک میرا بھی وہی دعویٰ ہے. اچھا پھر پوچھوں تو اسے سوال. مولانا نے فرمایا پوچھ. اب اسے سوال آ نہیں رہا. اس نے کہا اچھا حسن تو بتا, اس طرح سر میں خارج کر دے تو بتا دے, اچھا اس کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں. اس کے نظر کے سامنے سوال آ نہیں رہا تھا. اس نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے, اس کھجور پہ کتنی درخت وہ کھجوریں لگی ہوئی. میں نے کہا تھا کہ ان کو سوال نہیں آتا.
اس نے کہا حسن تیرا بھی وہی دعویٰ ہے؟ مولا نے فرمایا بے شک، سوال پوچھوں پوچھ۔ اچھا اس کھجور پہ کتنی کھجوریں لگی ہوئی ہیں؟ ایک لمحہ سوچے بغیر حسن مسکرا کے کہتے ہیں 3313 3313۔ حیران تھا، پریشان تھا۔ اس نے کہا اچھا حسن اب مجھے سمجھ آیا، تم نے یہ دماغ میں سوچا ہوگا کہ انہوں نے کون سی گننی ہے، میں نے کہہ دیا یہ مان لیں گے چلے جائیں گے، ان کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، میں گنوں گا، میں کھجوریں گنوں گا۔ اس نے نوکروں کو حکم دیا اوپر چڑھو، ساری کھجوریں نیچے اتارو۔ مولا حسن دیکھ رہے تھے، اس رضیل شام نے ساری کھجوریں نیچے اتاری، اپنے ہاتھ سے گننا شروع کی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، آخری کھجور اس نے پھینکی 3313 3313۔ اس نے آخری کھجور پھینکی، یہ 3313۔ جب یہ شرمندہ ہوا، اس نے گلے سے بات کو چھڑانے کے لیے اس نے لفظ کہا، اس نے کہا حسن مجھے پتا ہے تیرا باپ بھی علم غیب جانتا تھا، تو بھی علم غیب جانتا ہے، اس لیے تو نے علم غیب استعمال کر کے یہ جواب دیا ہے۔ یہ کہہ کے یہ جانے کا ارادہ کیا، مولا حسن نے بازو پکڑا پیچھے کا، فرمایا علم غیب سے نہیں، میں نے کہا یہ ہو گئی۔ مولانا فرمایا علم غیب سے میں نے کہا یہ ہو گئی۔ پہلی جوتی تھی مولا حسن علیہ السلام، دوسری جوتی بھی کسی عام کی نہیں، نبیوں کے سلطان کی جوتی۔ نبیوں کے سلطان کی جوتی جب بھی بوسیدہ ہوتی تھی، ٹوٹتی تھی، ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تھی، ہلکی سی آواز دیتے تھے یا علی، آپ بولے مولا فرماتے تھے یا علی، لبیک یا رسول اللہ، یا علی جوتی ٹانکے لگنے کے قابل ہو گئی ہے، ٹانکے لگا۔ اب ایک لفظ آ گیا، جتنا آسان کہوں اتنا آسان ہے، اور جتنا مشکل کہوں اتنا مشکل ہے، لیکن آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ معرفت والی جو بات ہے نا، یہ نعمت مومنوں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ اب مولا علی نے بلا تشریف اپنے ہاتھوں پہ محمد کی جوتی اٹھائی، مسجد نبوی کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، جوتی ہوئی بوسیدہ، ٹانکے لگنے کے قابل ہوئی، رسول خدا نے آواز دی یا علی، لبیک یا رسول اللہ، یا علی جوتی کو ٹانکے لگا۔ علی نے ہاتھوں پہ جوتی رکھی، مسجد نبوی کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے، اپنے اللہ والے ہاتھوں سے ٹانکے لگائے، اپنے اللہ والے ہاتھوں سے ٹانکے لگانا شروع کر۔ یا اصحابہ کرام کی ایک محفل، ایک ٹولی چلتی چلتی رسول پاک کے پاس ہے، صلوات پڑھے آل محمد کی ذات۔ صحابہ کرام آ کے رسول پاک سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی جوتی پہ علی نے قبضہ کیا ہوا ہے، جب بھی بوسیدہ ہوتی ہے، ڈوبتی ہے، ٹانگے لگنے کے قابل ہوتی ہے، تو آپ علی کو آواز دیتے ہیں، علی سلائی کرتا ہے۔ کبھی یہ شرف، کبھی یہ سعادت ہمیں بھی بخشے۔ رسول خدا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، جو سلائی کرتا اسی سے پوچھو، مجھے نہیں پتا، جو سلائی کرتا ہے اسی سے پوچھو۔ یہ پورا کا پورا جو گروپ تھا یہ چلتا ہوا علی مولا کے پاس آگے کہتے ہیں علی جوتی ہمارے حوالے کر۔ مولا نے فرمایا کیوں؟ ہم لگائیں گے ٹانکے، تو نے قبضہ کیا ہوا ہے، ہم لگائیں گے ٹانکے، ہم اسے سلائی کریں گے، ہم مرمت کریں گے۔ علی کہتے ہیں تمہارے تعلقات پہلے بھی مجھ سے ٹھیک نہیں، تمہارے تعلقات پہلے بھی مجھ سے ٹھیک نہیں، لہذا مجھ سے بلند لہجے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، جس کی ہے اسی سے پوچھو، جس کی ہے اسی سے پوچھو۔ اب یہ چلتے ہوئے رسول پاک کے پاس ہے، مولا علی بھی ساتھ تھے۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، مولا انہیں سمجھائیں یہ جوتی کیوں نہیں سلائی کر سکتے؟ رسول خدا فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، تم جوتی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس جوتی نے جانا ہے عرش پہ، اس جوتی نے جانا ہے عرش پہ، اس جوتی نے جانا ہے عرش پہ۔ محمد نے ان کو جوتی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، جو محمد اپنی جوتی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا وہ
فرشتے کیسے دے سکتا ہے؟ جو محمد یوتیوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. بڑی عظمت بڑی شان تھی آل محمد کی. سمجھا نہیں دنیا نے. سمجھ لیتے تو نوبت یہاں تک نہ آتی. آج شیعہ روتے ہیں گھر گھر میں مجلس، ہمارے رونے میں بھی اعتراض محدود کر دیا زدائی. بندے کہتے ہیں اچھی پڑھی لکھی قوم ہے، سامنے پڑھنے والے ایک ہوتا ہے، وہ لفظ کہتے ہیں، سامنے بیٹھ کے پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتے ہیں. ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، عظمت حسین کی قسم ہم پاگل نہیں کہ دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیں. دکھ اس بات کا ہے کہ محمد کی بیٹی 4 گھنٹے کیوں کھڑی رہی. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. دکھ اس بات کیا ہے کہ اپنے باپ کے نوکروں کے سامنے 4 گھنٹے کیوں کھڑی رہی. میں لفظ کہنے لگا ہوں 1-2 منٹ کی حاضری، بس نماز میری مکمل ہو جائے. ایک علامہ صاحب انہوں نے اپنی آپ بیتی سنائی. ان الفاظ کا مصاحب سے تعلق نہیں، لیکن سطر میں نے ایک مصیبت کی کہنی بی بی کی، محمد کی بیٹی کی مصیبت کی سطر میں نے ایک کہنی ہے. جو بندہ ان الفاظ پہ غور کرے گا سمجھے گا وہی. جتنا تم دل میں تمہارے ہے نا کہ میں اتنا گریہ کرنا چاہتا ہوں اتنا رو گئے، لیکن ان الفاظ کو سمجھنا. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میری گھر میں بیوی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی. انہوں نے کہا میں غصے میں جذباتی ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دی. تھپڑ مارنے کے بعد میں مجالس کے سلسلے میں 1.5 ہفتے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا. 1.5 ہفتے کے بعد جب میں واپس آیا تو علامہ صاحب کہتے ہیں میں حیران تھا، پریشان تھا کہ میری بیوی بچے سمیت دروازے پہ میرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے، مجھے لینے کے لیے آئے ہوئے. اس نے کہا میرے ذہن میں تھا کہ میری بیوی میں ان کو تھپڑ مار کے آیا ہوں وہ ناراض ہوں گی، لیکن حیران تھا کہ میرا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑے. انہوں نے میری خیر وفیت پوچھی، گھر میں لے کے گئے، کھانا دیا، پانی دیا. وہ کہتے میں بڑا پریشان تھا کہ ناراض ہوں گی، لیکن پہلے سے بھی زیادہ خدمت ہو رہی تھی میری. اس نے کہا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اپنی بیوی سے پوچھ لیا کہ میں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، آپ ناراض نہیں ہوئی؟ میرے دل میں تو تھا کہ آپ ناراض ہوں گی، لیکن یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خدمت. علامہ صاحب کہتے ہیں میری بیوی روتی روتی میرے قدموں میں بیٹھ گئی، رو کے کہتی ہے تو تھپڑ کی بات کرتا ہے، چاہے تو مجھے جان سے مار دے، میں زندگی میں تیرے سامنے اف تک نہیں کروں گی، لیکن یاد رکھ مجھے اس وقت کبھی نہ مارنا جب میرے بیٹے مجھے دیکھ رہے ہوں، اور میرے بیٹے مجھے دیکھ رہے ہوں. اور فاطمہ رو رو کے کہتی رہی حق دے نہ دے مجھے تماچے نہ مار، میرا حسن دیکھ رہا ہے، مجھے تماچے نہ مار، میرا حسین دیکھ رہا ہے، اور میرا علی دیکھ. اللہ